مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بار کسی خاتون کو انٹرویو دیا، اس پر جو ہے نا وہ اعتراضات ہوئے، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے وضاحتی پیغام ریکارڈ کروایا اور بتایا اس میں مسئلہ کہ بھئی اگر خاتون اکیلی ہو تنہائی میں تو اس کے ساتھ ملاقات جائز نہیں ہے، اور اگر خاتون پردے کی حالت میں ہو اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں، خاتون کے ساتھ ہے یا اپنے گھر والے کچھ بھی ہے، مطلب وہ اکیلے مرد اور خاتون مل رہے ہوں، ایسا نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک مسئلے کی بات ہے، تو انہوں نے اگرچہ وضاحتی پیغام بھی دے دیا، اور اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اس میں ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس لکھے ہوئے تھے نا، ان میں سے 2-3 کمنٹس ایسے ہیں کہ جن کا جواب دینا میں نے بہت ضروری سمجھا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں مفتی طارق مسعود نے کوئی شاید پوری زندگی کا ایک آدھ کوئی واقعہ ہو جس میں انہوں نے خاتون کو انٹرویو دیا ہو، ورنہ وہ کسی خاتون کو انٹرویو نہیں دیتے تقریباً کسی خاتون کو۔ اور وہ ان کا پیغام ان کا میسج میں نے سنا ہے، ان کا ویڈیو میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کئی جگہ ایسا ہوا کہ مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا اور وہاں جا کے مجھے پتہ چلتا ہے کہ انٹرویو لینے والی خاتون ہے، تو میں وہیں سے واپس ہو جاتا ہوں۔ اور ان کے جو ہے نا وہ زیادہ شادیوں کے بیانات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ معاشرے سے بے حیائی کو مٹا کے حیا اور پاک دامنی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خود جو ہے نا ایک نامحرم عورت کو جس کے بال کھلے ہوں ان کو انٹرویو کیسے دیں گے؟ بہرحال اس میں ایک بھائی نے یہ کمنٹ میں یہ لکھا تھا، آپ دیکھیں، آپ لوگوں نے خود ہی محرم نامحرم کے غلط کنسیپٹ انتہا پسندی تک پھیلائے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، تو اب بھگتیں خود بھی، استغفر اللہ۔ دیکھیں، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود محرم نامحرم کے کنسیپٹ انتہا پسندی تک بنائے ہوئے ہیں، تو یعنی پردے کو انتہا پسندی کہا جا رہا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے اس حد تک لوگ گر چکے ہیں، ایمان کا میں سمجھتا ہوں ایک آخری دہانے پر کھڑے ہیں۔ اگر چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنی خواتین کو پردہ نہیں کرواتے، اس کو کم سے کم ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس کو کم سے کم گناہ کو گناہ تو سمجھا جائے، جرم کو جرم تو سمجھا جائے، برائی کو برائی تو سمجھا جائے۔ لیکن جب یہ حد ہو جائے کہ بھئی پردہ کرنے کو انتہا پسندی کا لیبل دیا جائے، شدت پسندی کا لیبل دیا جائے اور اسے غلط کانسیپٹ کہا جائے، مفتی صاحب فرماتے ہیں پھر آپ جو ہے نا ایسا کریں، مذہب سے بالکل نکل جائیں، پھر اب جو مرضی کریں، نکاح کو بھی آپ نکاح نہ کریں، آپ نکاح بھی نہ کریں، یہ بھی مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، آپ کچھ بھی کریں، جو مرضی کریں، لیکن مذہب کے ساتھ ہوتے ہوئے جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر تو ہم گرفت کریں گے۔ بہرحال یہ اسلام میں شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے پردے کا کہ خواتین پردہ کریں، قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ قرآن مجید کا واضح حکم ہے کہ خواتین اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت کو ظاہر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے چہرے کی زینت کو، کیونکہ زینت میں سب سے اہم حصہ جو ہے وہ چہرے اور سینے کا ہوتا ہے۔ اس جاہل نے یہ لکھا کہ یا تو آپ خود منافق ہیں یا نعوذ باللہ اسلام منافق ہے۔ اور ایسے ہی ایک تیسرے بے وقوف کا کمنٹ چیک کریں، وہ لکھ رہا ہے کہ جناب غیر شرعی طریقے سے دین پہنچانے کا آپ کو کس نے کہا ہے؟ شرعی طریقے پر بھی تو دین پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی پھر تو ہم متع اور حلالہ کی دکانیں بھی کھولیں۔ اگر آپ نے نامحرم خاتون کو انٹرویو دیا ہے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی لوگ اس میں موجود تھے اور اس طرح مسئلہ جائز ہے، اگر ایک خاتون پردے کے ساتھ ہو اور تنہائی بھی نہ ہو تو جائز ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ جائز ہے تو پھر ہم حلالہ اور متع کی دکانیں کھول لیں، پھر وہ بھی ہمارے لیے جائز ہوگا۔ ارے پتہ نہیں ان کی عقلیں جو ہے نا وہ گھاس چرنے گئی ہیں، یا پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ بھئی اللہ کا قرآن کا واضح، اللہ کے قرآن کا واضح حکم ہے کہ بھئی خواتین پردہ کریں، جیسا کہ میں نے پہلے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ایسے دوسری سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج و بنات سے یہ کہہ دیں کہ یہ اپنی جلباب جو ہے نا وہ اپنے اوپر کر لیا کریں۔ جلباب کہتے ہیں دوپٹے کے اوپر کی جو چادر ہے، یہ میری تشریح نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدہ۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 میں
یہ بات ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابہ کرام میں مفسر قرآن مشہور تھے، قرآن کی تفسیر ظاہر ہے ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، ان کی زبان بھی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اترتے انہوں نے دیکھا بھی تھا اور سمجھا بھی تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی مجبوری سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر چادر لٹکا کر چہروں کو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی رہے. شاید آپ نے پٹھانوں کے علاقے میں دیکھا ہوگا وہ اس طرح خواتین ان کی پردہ کرتی ہیں. ایک اس تفسیر کے مطابق بالکل یہ مکمل ایک طرف ڈھکا ہوا اور دوسری طرف بائیں ایک آنکھ کھلی ہوئی، اس طرح سے وہ پردہ کرتی ہیں. بہرحال برقع ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کالا برقع ہو یا سفید برقع ہو یا ایک آنکھ کھلی رہے اور باقی پہ جو ہے نا وہ پردہ ہو چہرے پہ. تو چہرے کا چھپانا ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. اگر پردے کو ہم انتہا پسندی کریں تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں. ہمارا ایمان کس لیول تک گر چکا ہے آپ خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں.